اب آپ کیوں آئے ہوئے محفل میں؟ حسین پہ محفل پہ آ کے ہم حسین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ حسین کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ جتنا بھی ہوگا ہم کو ہوگا۔ بے شک بے شک۔ پھر محفلیں کیوں کرتے ہو بھائی؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب نار نمرود میں ایک پرندے نے اپنے منہ سے پانی جا کے ٹپکایا تو اس سے پوچھا گیا اس سے کوئی آگ تھوڑی بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے خبر ہے مگر میں ابراہیم کے ساتھیوں میں اپنا نام لکھوانے آیا ہوں۔ ہمیں پتا ہے اس محفل سے حسین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر ہم غلام اپنی آخرت کے فائدے کے لیے آئے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ واہ۔ وہ جو ہے ماشاء اللہ۔ توجہ ہے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، ہم صحابہ کو جتنا مانتے ہیں، جتنا صحابہ کو مانتے ہیں، الحمدللہ ایسا کھل کے پوری دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کیا کہنے؟ ہم کھل کے کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ صحابہ نہیں تو ہمیں اہل بیت کی شان بتائی ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگر صحابہ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو صحابہ اکرام کی وجہ سے ہی تو ان کی روایتیں آئی ہیں، انہوں نے بتایا ہے۔ ایک طرف دیکھو پوری دنیا میں اکیلے ہم الحمدللہ سنی ہیں، ہم الحمدللہ حنفی ہیں، ہم الحمدللہ موجودہ دور میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہم ہی پوری دنیا میں کھل کے اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم جب اپنی سنی رنگ میں آئیں گے تو نہ کسی اہل بیت کے گستاخ کو چھوڑا جائے گا، نہ کسی صحابہ کے باغی کو چھوڑا جائے گا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، اور حسین خود نہیں بنتا۔ خدا بناتا ہے، خود نہیں بنتا، خود نہیں۔ اب بتاؤ کیا حسین کی صرف داستان ہے کربلا؟ نہیں نہیں، صرف حسین کی داستان نہیں ہے کربلا۔ یہ بات اس طرح سے کہنی چاہیے کہ کربلا صرف حسین کی داستان ہے، نہیں نہیں، کربلا ایک نواسے کی داستان ہے اور ایک نواسی کی داستان ہے۔ نواسا وہ حسین ہے جس نے سجدہ نہیں چھوڑا، نواسی وہ زینب ہے جس نے پردہ نہیں چھوڑا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بتاؤ جو 6 سال 7 سال کی عمر میں اسکول میں ناچنا سیکھ رہی ہو، کیا بڑے ہو کے وہ کوئی نیک بچے کو پیدا کر سکتی ہے؟ جلدی بولو۔ جو لڑکی اسکول میں 6 سال کی ناچ رہی ہے وہ بڑے ہو کے کیا کسی اسلام کی زینت بنے گی یا پھر وہ اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی؟ بتاؤ۔ ایسے اسکولوں میں اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں لوگ جہاں ناچ گانا سکھایا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں۔ جو باپ خود نماز نہیں پڑھنے کو جاتا کہ اپنے باپ سے اپنے بچے سے کس منہ سے کہے گا وہ نماز پڑھ؟ کہہ سکتا ہے؟ بولو تو، کہہ سکتا ہے؟ حسین نے کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مگر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کربلا سے نہیں، مدینے سے ہوئی ہے۔ کیسے؟ مولا علی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی فاطمہ چکی چلا نہیں تھی۔ اب عورتوں کو دیکھو، توجہ کرو، ذرا غور کرو۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا فاطمہ میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں اپنے نبی کی برکتوں سے، ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ ایک پاؤں رکھتا ہوں اپنے گھوڑے کے میں ایک پاؤں رکھتا ہوں اپنے گھوڑے کے پائیدان میں، اور اس کے بعد میں دوسرا پاؤں میں دوسری جو ہے وہ میں جا کر کے دوسری طرف
طرف رکھتا ہوں تو میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. یعنی ایک پاؤں رکھتا ہوں میں ایک پاؤں رکھتا ہوں اپنے گھوڑے کی ایک میں, اور زین پہ بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. اتنے فاض قرآن پڑھتے تھے مولا علی. اب آپ اس کو سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کرامت تو وہی ہے نا جو سمجھ میں نہ آئے. جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ مولا علی نے رکاب میں پاؤں رکھا اور زین پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا. اور مولا علی کہتے ہیں فاطمہ آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ مسکرائیں اور چکی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں اپنی چکی کے اندر دانے رکھتی ہوں اور اس کے بعد اس کو گھمانا شروع کرتی ہوں. فرماتی ہے ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو اس میں حیرت کی بات کیا؟ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, حضور سید شبات میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زور سے تو بولو اور دل لگا کے بولو. ایک بات بتاؤ, میری طرف دیکھو غور کرو, میری طرف دیکھو غور کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں, یہ میری دوستوں میرے نوجوانوں, اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے, آپ کو کامیاب کرے. میری دعائیں بہت آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے. اہل بیت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے, مدینے کی مٹی کے صدقے سے تمہارے ذہنوں کو روشن کرے, تمہارے دلوں کو روشن کرے. مگر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے میں جو تقریر کرنے آیا ہوں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے نہیں کہہ دو ہاں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ دیا تو پھر یہ بھی کہو اس محفل میں کوئی آدمی ایسا بھی بیٹھا ہوگا مسلمان جو آخری تقریر سن رہا ہوگا. اللہ سب کی عمر بڑھائے. ہو سکتا ہے نا. تو پھر آج حسین کے ذکر کی ہم کو اپنے حیثیت کے اعتبار سے حق ادا کرنا ہے نا. سن کے جانا میرے بھائی, حسین کو سن کے جانا, سن کے جانا کہ حسین نے کیسی قربانی دی ہے. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا. اب دیکھو کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں جا کے اپنی بی بی فاطمہ کو جا کر کے سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا. اب ذرا غور کریں, فرماتے ہیں میں دروازے پہ گیا, معاف کیجئے گا میں نے بات کو سیدھا کہہ رہا ہوں, پہلے تھوڑا سا الٹا ہو گیا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے دروازے پہ جا کے دستک دی تو میری بی بی نے دروازہ کھولا اور مجھے سلام کیا. مطلب آپ نے سارے جہیز دے دیے اپنی بیٹی کو, جہیز بھی دیکھ لیا, لڑکا بھی دیکھ لیا, سب کچھ اچھا ہے آپ کا, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. آپ نے اپنی بیٹی کو فریج بھی دے دیا, واشنگ مشین بھی دے دی, مگر وہ نہیں دیا جو نبی نے دیا. اب آپ کی بیٹی کبھی کسی میاں کے پاس تعویذ کے لیے جا رہی ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو جائے, اور جس آدمی کے ساتھ اس کا سارا کام ٹھیک ہونا ہے وہی آدمی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, وہ آدمی خوش ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے. عورت کے لیے بڑا مقام ہے مرد شوہر کا, تو اب اس کے ساتھ وہ یہ کر رہی ہے جب وہ گھر میں آ رہا ہے تو وہ جب شادیوں میں جا رہی ہے تو خوب میک اپ کر کے بن کے دکھا رہی ہے شادیوں میں جا کر کے, اور بہت اچھے اچھے کپڑے بھی پہن رہی ہے. اور جب آدمی آ رہا ہے تو وہی بغیر دھلاوا منہ, وہی بغیر استری کے کپڑے, اور آ کے اس کو اور موڈ خراب ہو رہا ہے. اب آدمی سوچ رہے اب تجھ سے دلچسپی تو باہر والے ہی لیں گے, گھر والا تو نہیں لے گا. حالانکہ تیرے لیے یہ ضروری تھا کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے تو میک اپ کیا کرے اس کے لیے, تاکہ وہ گناہوں سے بچا رہے, تجھ میں اس کی دلچسپی رہے, بری راستے پہ نہ جائے. مسکرا کے اچھا اس کے ساتھ سلوک کر. تو چاہے تو ایک عورت آدمی کو بدل سکتی ہے, مگر تو نے یہ تو نہیں کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عورت اپنے آدمی کے لیے میک اپ کرے تو جتنی مرتبہ آئینے پہ نظر پڑے گی اتنا ہی اللہ صدقے کا ثواب اس کو عطا کرے گا. مگر یہ تو چھوڑ دیا عورتوں نے. اب وہ کہہ رہی ہیں برکت نہیں ہو رہی, بڑے جھگڑے ہیں, گھر میں جھگڑے, گھر میں آفتیں, گھر میں میاں. ادھر بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ تعویذ گنڈے والے لوگ, وہ کہتے ہیں میں بالکل کر دوں گا, بالکل تمہارے
تمہارا مٹھی میں آ جائے گا تمہارا آدمی، حالانکہ نہ اس کے بچے مٹھی میں ہیں نہ اس کی خود کی بیوی مٹھی میں، مگر جب تک بے وقوف زندہ ہیں عقل مندوں کی روٹی روزی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کو یہ بات بتانا جا کر کے کہ اگر اپنا گھر بنانا چاہتی ہے تو جب تیرا شوہر گھر پہ آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا، یہ نبی کی شہزادی کا طریقہ ہے، اور پوری دنیا کے میاں کے تعویذ ایک طرف ہیں اور نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب تم اپنی بیوی سے لڑے جا رہے ہو، بیوی اپنے مرد سے لڑ رہی ہے، دن رات جھگڑا ہو رہا ہے، تو بچہ بھی جھگڑالو بنے گا؟ بنے گا نہیں بنے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، مسکرا کے میں نے کہا فاطمہ کھانے چاہیے، بھوک لگی ہے، تو انہوں نے مجھے پانی پیش کر دیا۔ پھر میں نے کہا بھئی آپ بیچ میں سے کرسی کہاں اٹھا کے لے جا رہے ہو یار، آپ لوگ کتنی بار سمجھا دیا، قریب آ کے بیٹھو۔ یہ کیا بات ہے یار، مطلب آپ اپنے قانون سے چلو گے، عجیب بات ہے۔ بیچ میں آپ نے جو ہے وہ جا کر کے بیچ میں آپ نے ایک وہ کر دیا، بیچ میں خلا۔ آپ کو یہ تمیز ہے کہ جلسہ کیسے ہوتا ہے، یا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بیچ میں سے کرسی نکال کے لے گئے آپ؟ کیا بات، عجیب لوگ ہیں بھائی۔ محبت سے آدمی سے بات کرو تو اس کے سمجھ میں محبت نہیں آتی۔ آ جاؤ میرے بھائی، میں اب بھی محبت سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ، جہاں سے کرسی لائی ہے وہیں آگے بیٹھو، ہاں وہیں اٹھا کے رکھو۔ بولوں تھوڑی دیر ختم کر دوں؟ نہیں آپ کہو تو ختم کر دیتا ہوں، میں ایسے تقریر کرتا ہوتا نہیں ہوں، جب کوئی دل سے سنے ہی نہیں تو کسے سناؤ گے؟ دل لگا کے بولو ذرا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج کل جلسوں میں ہر آدمی اپنے حساب سے جو بھی چل جا رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ سیدنا علی، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مولا علی، مولا علی، علی، سیدنا مولا علی، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ماشاء اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ اب ذرا میری بات پر آپ دھیان دیں اور غور کریں۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی، سیدنا مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کھانا مانگا، انہوں نے پانی پیش کیا، میں نے کہا مجھے پیاس نہیں لگی ہے بلکہ مجھے بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اندر چلی گئی، میں نے آواز دی سیدہ لائیں، وہ نہیں آئیں، پھر میں نے آواز دی سیدہ کھانا لائیں، وہ نہیں آئیں، پھر میں نے کہا اے سیدہ کھانا لائیں، وہ نہیں آئیں۔ سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں پھر میں اندر گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں اور ان کی آنکھوں میں اس قدر آنسو ہیں کہ پورا چہرہ بھیگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا ہے نبی کی شہزادی آپ روتی کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میرے سرتاج بات یہ ہے، اے علی بات یہ ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں، آپ بھوکے ہیں، اسی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ کہا کیوں؟ اب دیکھو انداز نبی کی بیٹی کا، ایسا انداز نہ سنا ہوگا آپ نے نہ دیکھا ہوگا، وہ کیسی مثال ہی نہیں حضور کی بیٹی کی۔ کہنے لگی اس وجہ سے جب آپ گھر سے تشریف لے گئے تھے تو گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا، آج تشریف لائے ہیں تب بھی کئی دن کا فاقہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آپ کو کھانا، حضرت علی کہتے ہیں پھر میں نے کہا آپ مجھے بتا دیتی، تو انہوں نے پھر مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے کے بعد سرکار مولا علی فرماتے ہیں وہ فرمانے لگی اس وجہ سے نہیں بتایا، میرے ابا نے فرمایا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ مولا علی کہتے ہیں میں کونے میں کھڑا تھا، بیٹھ گیا اور پھر بہت رویا کہ فاطمہ تو میرے دل کا حال جانتی ہیں، سیدہ تو میرے دل کا حال جانتی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ نے، ذرا توجہ کرنا یہ روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی پوری زندگی میں مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ میں پوچھتا تھا فاطمہ میاں بیویوں
کے جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ لا دو وہ، آپ کیوں نہیں، آپ نے مجھ سے کچھ کیوں نہیں مانگا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے ابا نے مجھے ایسے رب سے محبت سکھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میری بہنیں ادھر جائیں گی، اس مزار پہ چلی گئی، اس مزار پہ چلی گئی، اس پیر کے پاس، اس کے پاس، اس کے تعویذ، اس کے تعویذ، اس کے پاس، یہاں بے پردہ، وہ بے پردہ، ہر جگہ اپنے گھر والوں کی عزتیں برباد کرتی پھر رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، چلو نبی کی بیٹی سے پوچھو، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ کہاں سے مانگتی تھی؟ آواز آ رہی، فاطمہ کہیں نہیں جاتی تھی، اپنے گھر میں مصلی بچھاتی تھی، تو کبھی جنت سے اللہ کھانے بھیجتا تھا، کبھی بچوں کے لیے کپڑے بھیجا تھا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کبھی اپنے بچوں کے لیے، زور سے بولو یار، دل لگا کے بولو۔ مولا کائنات ذر فرماتے ہیں کہ پھر سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے سیدہ کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ تشریف لے گئے تھے تو میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اللہ، کتنے دن سے بولو؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں نوجوانوں ذرا سننا، اور کبھی تنہائی میں اس بات کو سوچنا تو تمہارا دل مچل جائے گا، تم رونے لگو گے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کے 2 پتھر پیٹ سے بندھے تھے تو سرکار دعا کر رہے تھے، معلوم ہے کیا دعا کر رہے تھے؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے، میری امت کبھی بھوکی نہ رہے، یعنی میں حضور کی دعاؤں میں ہوں، میں آپ حضور کی دعاؤں میں ہیں، سرکار کی دعاؤں میں ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پلٹو، کیا دنیا داری میں لگ گئے، کیا دنیا سے دل لگا لیا تم نے؟ پلٹو، واپس آؤ۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میں نے سنا تو میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے ایک جگہ جا کر کے فرماتے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ آج کے بعد اس گاؤں سے کوئی مزدور جائے نا تو ذرا نظر جھکا کے نہیں، نظر اٹھا کے جائے، چونکہ مزدوری کرنے جانا، مزدوری کرنا یہ نبی کی بھی سنت ہے، علی کی بھی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا اور اپنے باپ کا نام بتانے سے پہلے شرمایا مت کرو میرا باپ مزدور ہے۔ بالکل، شرماتے کیوں؟ تم ہیزیٹیشن کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ تم کو کوئی جو ہے اس میں ابہام کیوں ہو جاتا ہے کہ باپ کا نام نہیں بتاؤ گے؟ تمہاری انسلٹ ہو جائے گی۔ یار اوم نہ بتائے جس کا باپ حرام کی کمائی کھلاتا ہو، مزدور کا بچہ تو پراؤڈ فیل کرے اور ذرا گریبان کو ٹھاڑ کے کہے میں اس عظیم باپ کا بیٹا ہوں جس نے مجھے حرام کی کمائی نہیں بلکہ اپنے خون پسینے کی کمائی کھلا کے پالا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے 16 ڈول دیے، چونکہ اس نے کہا تھا 1 ڈول پانی دو گے کھجور کو تو ایک میں کھجور کے پیڑ کو تو 1 اجوا کھجور دوں گا۔ فرماتے ہیں 17 ڈول میں نے نکالے، پھر 17 کھجور ملی، میں نے اپنے ہاتھ میں لی اور پھر میں نے کھائی نہیں، میں خود بھی بھوکا تھا، اپنے گھر باہر آیا تھا، باہر سے میرے بچے بھوکے تھے مگر میں ادھر نہیں گیا، حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار نے مجھے دیکھا، کہا علی تم کیوں لے کر کے آئے ہو؟ تمہارے بچے بھوکے ہیں، حسن حسین ان کو کھلا دیتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسن حسین سے بھی زیادہ اور سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ علی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو چاہتا ہے یا رسول اللہ۔ یہ آپ کی حضور فرماتے ہیں چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں چل حضور میرے گھر تشریف لے گئے، پھر سرکار نے اپنے ہاتھوں سے گٹھی نکال کے اپنے نواسے کے منہ میں دیا، امام حسن نے منہ میں لیا، آنکھوں میں آنسو آئے، امام حسین نانا کو دیکھ کے روئے، میری سیدہ خاتون جنت نے دیکھا ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، فرمایا اے میری بیٹی کیوں روتی ہے؟ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، وہ پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے آ کر کے یہ پیغام مجھے سنایا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے اور حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین حضور سید شبات میاں صاحب قبلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جلدی بولو، ماشاء اللہ، دل لگا کے بولو۔ مولا کائنات مولا علی، سیدنا مولا کائنات مولا علی
فرماتے ہیں میرے گھر میں 3 دن کے فاقے کے بعد میری بیوی نے مجھ سے کہا سیدہ خاتون جنت کے بارے میں فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ لو یہ میری چادر جا کے فروخت کراؤ چونکہ بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. مولا علی کہتے ہیں اب سخاوت سن لو مولا علی کے گھر والوں کی. اور مولا علی کی فرماتے ہیں 6 درہم میں نے جا کر کے حضور کی بیٹی کی چادر کو جب فروخت کیا تو اس کے 6 درہم ملے. میں نے 6 درہم لیے. چاندی کے درہم ہوتے ہیں اور دینار ہوتے ہیں سونے کے. یاد رکھنا چاندی کے کیا ہوتے تھے؟ درہم. اور چاندی سونے کے کیا ہوتے تھے؟ دینار. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے جاؤں کہ اتنی دیر میں ایک آدمی کہہ رہا تھا کچھ مجھے مل سکتا ہے میرے بچے بھوکے ہیں. اب اصول تو یہ ہے کہ چلو 3 دے دو 3 اپنے بچوں کے لیے خرچ کر دو مگر کہتے ہیں میرے دل نے ایک دم جیسی سنا میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے 6 کے 6 دے دیے. یعنی مولا علی کے بچے خود 3 دن کے بھوکے ہیں اور 6 درہم کی چادر بیچ کے آئے ہیں اپنی گھر سے اور پھر وہ چادر کے پیسے کسے دے دیے؟ ایک بھیک مانگنے والے کو. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں میں کر سکتا ہے کوئی؟ کسی کی ہے ہمت ایسا کرنے والا ہے کوئی؟ ذرا توجہ تو کریں. مولا علی فن نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیوی کی چادر تھی. اگر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے میری چادر کے پیسے کیوں دیے میرے بغیر پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا. فرماتے مولا علی میں نے سوچا ارے جتنا میں سخی ہوں مجھ سے کہیں زیادہ میری بیوی فاطمہ سخی ہے نبی کی بیٹی. کہتے ہیں میں پھر آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی کی اونٹنی ہے اور وہ اونٹنی ہے بڑی خوبصورت اور وہ انسان بھی بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. میں مجھ سے بولا یہ خریدو گے علی؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں میں کیسے خریدوں گا میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگا ادھار لے لو. میں نے اس سے پھر بارگننگ کی تو 100 درہم میں اس نے اونٹنی دے دی. فرماتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ میں نکیل لے لی. آگے بڑھا تو ایک آدمی اور مل گیا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. کہنے لگا یہ بیچو گے؟ میں نے کہا بالکل بیچوں گا. بارگننگ ہوتے ہوتے 160 درہم. کتنے بولو؟ 160. جلدی بولو پورا مجمع آگے پیچھے والے بولو 160 درہم. اس نے کہا ٹھیک ہے 160 درہم آپ جو ہیں وہ یہ 160 درہم کی بیچ دیں. فرماتے ہیں میں نے 160 درہم کی بیچی. 100 درہم اس کو دیے جس سے پہلے خریدا تھا اور 60 درہم پھر میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا اور اپنے گھر کو چل دیا. کہاں چلے بولو؟ اپنے گھر کو چل دیا. دیکھو آپ لوگ بیٹھے رہیں اسد بھائی آ رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہیں ہم لوگ ممبر والے لوگ ان کا احترام کریں گے. کھڑے ہو کے آپ بیٹھے رہیں. بیٹھ جائیں بڑی مہربانی آپ کی بھائی جان بڑی مہربانی. کوئی بات نہیں بس میں نے ماشاءاللہ حضرات آپ لوگ بیٹھے رہے. میں نے آپ سے کیا کہا ہے بھائی؟ ادب اور احترام بیٹھ جائیں گے بیٹھے رہیں. ذرا مجمع یہ بنا ہوا مجمع ہے. اعلیٰ حضرت جناب محترم اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی کی آمد ہو رہی ہے. الحمدللہ میں آپ جیسی خوبصورت سماعتوں کی طرف سے بہت بہت استقبال کرتا ہوں. حضرات آپ دیکھیں کہ ایک زمانے سے اپنی آواز سے عاشقوں کے دل کو گدگدانے والی شخصیت آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی ماشاءاللہ آپ نے بھی ان کی نعتیں بچپن میں سنی ہوں گی. جو میری عمر کے لوگ ہیں باقی جو بزرگ ہیں وہ نہ کہہ دیں انہوں نے بچپن میں سنی ہے تو آپ نے تو سنی ہوں گی نا ماشاءاللہ. اسد بھائی کا دل بہت ہی ملائم ہے بہت ہی نازک ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروردگار اہل سنت کے سچے مذہب پہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی مسلک پر رکھے جس پہ ہمارے دادا پردادا باپ سب رہے ہیں. اللہ موجودہ دور کے فتنوں سے ہم سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین.
ہم کو اللہ اہل بیت کی بھی سچی محبت عطا کرے اور صحابہ کی بھی سچی غلامی عطا کرے، آمین، تاکہ ہم یہ شعر ذرا دل سے پڑھ سکیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، جلدی بولو، فطرت رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم کو صحابہ کا بھی اللہ غلام بنائے۔ ہم الحمدللہ ہم اپنے امام کے اس نظریے کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جو میرے امام نے فرمایا کہ ہم صحابہ کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جیسا کہ ایک خارجی نے جب کہا، توجہ وہ بات وہ یاد رکھنا، ایک خارجی نے جب یہ کہا، معاذ اللہ کتنی گندی بات اس نے کہی، اس نے کہا نبی کا نصیب معاذ اللہ سب کو ہو، کتنا اچھا ہے کہ ان کو ابو بکر اور عمر جیسا غلام ملا، معاذ اللہ۔ اس نے جب یہ بدتمیزی کی تو پھر ادھر ایک رافضی کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں نصیب تو ان کا اچھا ہے، مگر معاذ اللہ کہنے لگا اس وجہ سے کہ ان کو فاطمہ جیسی بیٹی ملی اور علی جیسا داماد ملا۔ جب یہ بدتمیزی کی تو میرا امام بریلی سے اٹھا اور فرمایا تو بکواس کرتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ابو بکر کا نصیب کتنا اچھا ہے کہ مصطفیٰ جیسا آقا ملا، اور نصیب فاطمہ کا کتنا اچھا ہے کہ میرے آقا جیسا والد اس کو ملا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عقیدہ کب چلے جائے ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا۔ کیا کہنے، یاد رکھنا نوجوانوں، یہ جو تم نے آج یوٹیوب پہ ہر آدمی کو سننا شروع کر دیا ہے، حضور نے حضرت عمر کو توریت پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اور آپ ان کا سب کو سنتے ہو، دماغ میں شکوک پیدا ہو گئے تو شیطان برگلا سکتا ہے۔ اپنے مسلک کو مضبوطی سے تھامو، اس پہ ہی رہو جس پہ ہمارے بزرگوں کی پوری سلسلہ یہ 1400 سال سے چل رہا ہے۔ کیا کہنا، مولا کائنات مولا علی، زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، مولا کائنات مولا سیدنا مولا کائنات مولا علی۔ فرماتے ہیں پھر میں 60 جنم لے کے کہاں پہنچا، جلدی بولو کہاں گیا؟ میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، سیدہ خاتون جنت نے، کہنے لگے میری تو وہ چادر اتنی مہنگی نہیں بکے گی، یہ 60 جنم کیسے آئے؟ تو فرماتے ہیں میں بتانے لگا، ایسے گیا تھا، ایسے ہوا ایسے ہوا، ابھی یہ بات میں بتا ہی رہا تھا کہ میرے نبی پاک تشریف لے کر کے آئے اور فرمایا اے علی تجھے خبر ہے وہ پہلا بیچنے والا اونٹنی کون تھا تجھے جس نے ادھار بیچی، اور وہ دوسرا خریدنے والا کون تھا، اور وہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی؟ یا رسول اللہ اللہ بہتر جانے، آپ بہتر جانے، فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا سن علی، وہ پہلا بیچنے والا جبرائیل تھا اور دوسرا خریدنے والا میکائیل تھا۔ اونٹنی وہ تھی جو میری بیٹی کو جنت میں بٹھال کے لے کے جائے گی، فاطمہ کی وہ اونٹنی تھی۔ یہ تو باپ کی سخاوت کا عالم ہے۔ اب ذرا غور کریں، امام حسن مجتبی امام حاکم فرماتے ہیں، میرے امام حاکم نے یہ روایت لکھی، میرا امام بریلی سے بولا حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، یعنی حسین صرف سخی نہیں ہے بلکہ سخیوں کے سردار بھی ہیں۔ امام حسن کے بارے میں فرماتے ہیں، امام حسن باغات میں جا رہے تھے، باغات دیکھ رہے تھے، مدینے کے باغات میں ایک باغ کے قریب سے گزرے تو ایک آدمی کتے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک اس کو کھلاتا ہے، ایک خود کھاتا ہے، ایک خود کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا کھانا اس کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یا تیرا کتا پالتو ہے یہ؟ کہنے لگا نہیں حضور، یہ نہیں صاحب، یہ کتا ادھر سے گزر رہا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا یعنی کچھ مانگا، کتا بھی بھکاری ہوتا ہے، کچھ دے دیا کرو۔ کہتے ہیں میں نے اسے ایک لقمہ دیا تو پھر اس کا دل نہیں بھرا، اس نے پھر مجھے دیکھا تو پھر میں نے سمجھا یہ بھوکا ہے، تو ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا، ایک خود کھاتا رہا، حضور بس اسی وجہ سے کھا لیا۔ آپ کون ہے؟ کہا چھوڑو، یہ باغ کس کا ہے؟ کہ میں اس باغ کا جو آقا ہے، وہ اس باغ کا جو مالک ہے وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں اور میں اس باغ کا نوکر ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ آپ بہت سی رقم لے کر کے گئے اور جا کر کے اس کے مالک سے کیا آپ اپنے بچے کو، آپ اپنے غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے پیسے بتائے زیادہ، اسے کسی نے بتا دیا تھا حسن آنے والے ہیں، اس نے پیسے زیادہ بتائے، آپ نے پیسے اس کو دے دیے۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ اپنا باغ بیچتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بیچتا ہوں۔ آپ نے پوری رجسٹری کرائی، جتنا پیسہ مانگا دے
دیا. اس کے بعد آپ اس کے پاس گئے اور جا کر کے بولے تیرے دل میں جانوروں کے لیے اتنا رحم ہے تو غلام اچھا نہیں لگتا, تو آج سے آزاد ہے, یہ پیسہ لے. اس نے کہا اور پھر فرمایا یہ باغ تیرا اپنا ہے, آج کے بعد تو اس کا نوکر نہیں ہے بلکہ مالک ہے. آنکھوں میں آنسو لا کے بولا اے مہربان اپنا نام تو بتائیں. آپ نے فرمایا نام سے کیا ہوگا. واپس چلے گئے, پھر کہنے لگا نام تو بتائیں. آپ نے فرمایا نام کا کیا ہوگا. تیسری مرتبہ آواز دی, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگا ٹھیک ہے جا رہے ہیں جائیں, مجھے خبر ہے ایسی سخاوت کرنے والا یا تو حسن ہوگا یا حسین ہوگا, تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں ذرا غور کریں. امام حسین کی واقعے کو سیدنا حضرت سدات اللہ ہوری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ امام حسین کے پاس ایک آدمی بھکاری آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ ملے گا. آپ نے فرمایا ابھی نہیں ہے, شام کو آنا. اور جب وہ شام کو آیا, ہمارے ہاں کوئی بھکاری کو 10 روپے دیتا ہے تو اسے ذلیل پہلے کرتا ہے, ارے تو کما نہیں سکتا, کما لیا کر, یہ دنیا کے بھاشن نہ دیا کرو, دینا ہے تو دیا کرو ورنہ اس سے معافی مانگ لیا کرو, اس سے آگے کچھ بات نہ کیا کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں جب تم اللہ کے نام پہ دینا شروع کرو تو اس کو بھی دو جو اہل ہے, اس کو بھی دو جو اہل نہیں ہے, تاکہ اللہ تم کو وہ بھی عطا کرے جس کے تم اہل ہو اور وہ بھی عطا کرے جس کے تم اہل نہیں ہو. کیا کہنے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام حسین نے فرمایا شام کو آنا. بھکاری کہتا ہے میں شام کو پہنچا تو میں نے دیکھا 2 اونٹنی بھری ہوئی کھڑی ہیں اور وہ بھی دینار سے سونے کی. میں نے سوچا للچایا دل, 1-2 بس مجھے مل جائیں سکے تو اپنا کام بن جائے گا. حسین نے جب فرمایا یہ آپ آ گئے, ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے, یہ سارا آپ کا ہے. یہ سارا, جلدی بولو کس کا ہے, بولو سارا. اس کی آنکھیں پھیل گئیں, کہا یہ سواریاں, کہا یہ بھی دونوں تیری ہیں. کسی نے کہا اے حسن حسین اتنا کیوں دیتے ہیں کسی مانگنے والے کو. فرمانے لگے اپنی والدہ سیدہ کی وجہ سے, اپنی ماں کی وجہ سے. کا کیا مطلب, کہ ہماری امی ماں فاطمہ فرماتی تھی حسن حسین کوئی تیرے دروازے پہ مانگ کر بھی بھکاری رہے تو پھر تو نے کیا دیا, مانگنے والے کو ایک بار میں اتنا دے دے کہ وہ بھکاری نہ رہے, اس کا حال ہی بدل جائے. میرا امام بولا حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوشی عظمت پہ عزت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ انٹروڈکشن ہے حسین کا. اب آؤ حسین کا کربلا میں یزید سے کیا معاملہ ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یزید شراب پیتا تھا, حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو پیتے. اور جب یزید کوئی جب بگڑا ہوا آدمی حاکم بن جائے تو اور زیادہ بگڑ جاتا ہے نا. کوئی بگڑے ہوئے آدمی کو اقتدار مل جائے, شریف آدمی تو شریف, بگڑا ہوا مل جائے تو اس کو اس کا. اب اس نے کیا کیا, کھلے عام وہ عورتوں کے ناچ دیکھنے لگا. جب آپ کو ولید نے بلایا, گورنر مدینہ نے, یزید آپ کی بیعت چاہتا ہے. امام نے فرمایا, امام حسین نے فرمایا ایسے کیا ویسے بیعت ہوگی, صبح کو سب لوگوں کو بلاؤ پھر بات ہوتی ہے. کہا نہیں, اس نے کہا بیعت چاہتا ہے وہ آپ سے. تو امام نے صرف انکار نہیں کیا, توجہ کرنا, آپ نے کیا فرمایا, کیا جملہ فرمایا, حسین حسین ہے. فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یہ نہیں فرمایا میں نہیں کروں گا, میرے جیسا. اس کا مطلب صاف ہے, جو حسین جیسا ہوگا وہ قیامت تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اسی وجہ سے اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی نے یزید جیسے اکبر کی بیعت نہیں کی, اور میرے امام اعلی حضرت حسین جیسے نے وہابیوں کے ہاتھ پہ سلنڈر نہیں ہوئے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ. جو حسین جیسا ہوگا یزید جیسے کی بیعت, یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین کربلا مدینہ چھوڑ دیا. میرا امام کہتا ہے پھر کہ گلی گلی تباہ. کیا شعر ہے, خدا کی قسم میرے امام سے نفرت کرنے والوں تمہاری آخرت بگڑ جائے گی. تم کس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہے. جس کے دل پہ اگر اس کو کھول کے دیکھا جائے تو حضور کا نام لکھا ہے. کون امام جس نے یہ کہا کہ پھر کے گلی گلی تباہ.
مدینے سے جب بندہ لوٹتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے بڑے سکون سے رہ رہے تھے مدینے میں، یہ کیا آفت ٹوٹ گئی کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ یار جو 8 دن کے لیے حاجی جاتا ہے وہ اتنا روتا ہے جب حسین نکلے ہوں گے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ امام نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، پھر آپ مکے میں قیام کیا، مگر کوفیوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ ہم شیعان علی ہیں، حسین آ جاؤ۔ وہ کل بھی دھوکہ دے رہے تھے، آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ آ تو جاتا مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے حسین نے کربلا کی طرف کوچ کیا، پہلے حضرت مسلم کو بھیجا، اس کے بعد یہ تو سنا ہی ہوگا نا، وہ 40,000 بیعت، پھر وہ مغرب کی نماز میں ایک بھی آدمی نہیں، امام کے پیچھے کوئی نہیں، اور اس کے بعد امام کو خبر ہوئی تو حر نے کوفے سے 2 منزل پہلے آپ کو روک لیا، ابھی 2 منزل رہ گیا تھا کربلا۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرات ہے۔ فرمایا یہی میری جگہ ہے، یہی رک جاؤں۔ کیوں؟ چونکہ میرے بابا علی ایک بار جنگ صفین کے موقع پہ یہیں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہاں میرے بچے شہید ہوں گے، مجھے حضور نے خبر دی ہے۔ کس نے خبر دی ہے بولو؟ حضور نے خبر دی ہے، میرے نانا نے خبر دی ہے۔ اچھا حسین کا ذرا بیان کیا کرو، ایسا نہیں بیان کرو کہ گھر گئے تو حسین، کہ کسی نے گھیر لیا تھا ان کو، کیا کوئی ڈر رہے تھے حسین؟ نہیں، ڈر تو وہ لوگ رہے تھے جنہوں نے 1000 کا لشکر نہیں بھیجا 72 کے لیے، 2000 کا لشکر، ارے 1000 کو 500 کافی ہیں، اور وہ کوئی سیویلین نہیں تھے، ملٹری تھی، ملٹری بھیجی اس زمانے کی، 5000 نہیں، 6000 نہیں، 8000 نہیں، 10000 نہیں، 22000 ملٹری بھیجی۔ پوچھا تو اس نے عبداللہ بن زیاد نے لکھا یزید یہ 22000 لوگ تم نے کیوں بھیج دیے؟ ارے یہاں 72 ہی تو ہیں، ان کو تو ہم تھوڑے بہت لوگ ہوتے 500-600 لوگ ہی باتیں کافی تھے۔ یزید نے لکھا تیرا دماغ خراب ہے، پگلا گئے ہو، تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو نے یہ تو گن لیا کہ 72 ہیں، مگر ان میں یہ نہیں گنا علی کے بیٹے کتنے ہیں اور علی کے پوتے کتنے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جلدی بولو، یزید کے بیٹے کتنے ہیں؟ یزید کا ایک ہی بیٹا تھا، اور یزید کا ایک ہی بیٹا ایک ہی دن تخت پہ بیٹھا، پھر تخت کو چھوڑ دیا اس نے۔ حسین کا بھی بیٹا ایک تھا، کیا کہنے، اور یزید کا بھی بیٹا ایک ہی تھا۔ یزید کے بیٹے نے کہا میں ایسے تخت کو اپنا نہیں مان سکتا جس میں رسول کی اولاد کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور سنو، اس کا بھی ایک بیٹا تھا، حسین کا بھی بیٹا تھا، اس کی نسل ختم ہو گئی، حسین کا بیٹا ہندوستان میں معین الدین بن کے راج کر رہا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرا امام جب حر نے روکا تو آپ رک گئے۔ حر نے 3 نمازیں حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد معاملہ سخت ہونے لگا۔ وہ رات آ گئی جس کی صبح کو جنگ ہونی ہے، بس یہ آخری میری بات ہے، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ کیا آنے لگا؟ کون سی رات آ گئی؟ جس کو کہتے ہیں شہادت کی رات۔ حسین نے چراغ، کوئی حسینی نہ نکلا میرے عزیزوں میں، چراغ بجھا کے جلایا تو میں اکیلا تھا، مگر وہ حسین کے غلام ہیں۔ پہلے تقریر کی نجم بھائی، پہلے تقریر فرمائی آپ نے، اور فرمایا میں اپنی زندگی جیو، جاؤ، اس کو مجھ سے مطلب ہے جو بھی یزید کو، آپ لوگ چلے جاؤ۔ چراغ بجھایا، چراغ جلایا، تو پھر وہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، روایت میں ہے دوسری مرتبہ تقریر کی، اپنی زندگیاں جیو، آزاد ہو، رات کا وقت ہے، نکل جاؤ، میرے معاملہ یزید کے ساتھ ہے، آپ کا تو کوئی معاملہ نہیں۔ پھر چراغ بجھایا، پھر جلایا، پھر وہیں بیٹھے تھے۔ تیسری مرتبہ جب بجھا کے پھر جلایا، فرمایا گئے نہیں، روک کے بولے آپ ہمارے دنیا کے بھی سردار ہیں، آخرت کے بھی سردار ہیں، حسین ہم وہی ہیں جو بدر میں آپ کے نانا کو چھوڑ کے نہیں گئے، تو آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ حسین نے فرمایا پھر تو آسمان کی طرف آگے کرو، اٹھاؤ اپنی نظریں، اوپر نظریں اٹھائیں۔ اب اگر میں آپ سے کہوں گا تو آپ کہیں گے
گے اوپر پردہ ہے, کیا نظر دیکھنا ہے؟ ان کا اٹھاؤ نظریں اوپر. جب نظر اٹھائیں فرمایا حسین نے دیکھو شہید بعد میں ہونا, شہادت کے بعد جن جنتوں میں تمہیں رہنا ہے پہلے ان کا دیدار کر لو. واہ واہ واہ. پھر صبح ہوئی تو حضرت علی, حضرت عباس شہید ہو گئے, حضرت ابو بکر شہید ہو گئے, حضرت عمر شہید ہو گئے, حضرت عثمان. آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت ابو بکر کب تھے باپ؟ سوچ رہے ہوں گے نا, مگر حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, کیا کہنا, حضرت ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں, حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں, حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں. مگر یہ دونوں, وہ ابو بکر تینوں نہیں تھے, یہ شیخین نہیں تھے, یہ مولا علی کے بیٹے تھے. ایک کا نام ابو بکر بن علی, ایک کا نام عمر بن علی, ایک کا نام عثمان بن علی. مولا علی نے 3 بچوں کے نام رکھ کر قیامت تک کے رافضیوں کے منہ پہ یہ تماچا مارا ہے, ارے میں جس کو پسند کرتا ہوں اسی کے نام پہ تو اپنے بچوں کے نام رکھوں گا. واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت عباس شہید ہو گئے, پانی لینے گئے تھے شہید. حضرت قاسم شہید, حضرت, اچھا کربلا میں حسین 3 لوگوں کو, بڑی شائستہ بات ہے سماعت کر لیں, بڑا یاد کرتے تھے. کتنے لوگوں کو؟ 3 ہستیوں کو بڑا یاد کرتے تھے. بھائی آپ خاموش ہو جاؤ, بڑی مہربانی آپ کی, بیٹھ جاؤ. ادھر دیکھیں, زور سے بولیں سبحان اللہ. کتنی ہستیوں کو یاد کرتے تھے؟ ایک تو اپنی امی سیدہ خاتون جنت کو, ایک اپنے ابا علی کو, اور ایک اپنے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے بڑا کرم کیا تھا, تینوں ہستیوں کی شبیہ اس کربلا میں موجود تھی. پہلے کہ جب ان کو ماں کے دیکھنے کا دل کرتا تھا تو سیدہ زینب کو دیکھ لیا کرتے تھے, جب نانا کے دیکھنے کا دل کرتا تھا تو ایک بیٹے علی اکبر کا چہرہ نانا کی طرح تھا, اور جب ان کو مولا علی کا دیکھنے کا دل کرتا تھا تو حضرت عباس کا چہرہ مولا علی کی طرح تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب حضرت عباس شہید ہوئے, امام حسین استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہیں کربلا کے میدان میں. جب حضرت سیدنا علی اکبر شہید ہوئے, امام کھڑے رہے, اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے دیکھے لائے. وہ یزیدیوں میں سے اپنے چھوٹے سے 6 مہینے کے علی اصغر, اللہ اکبر, جن کے بارے میں حضرت علامہ حسن نے بے زبان کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ اکبر, یہ وہی بے زبان ہیں جن کے تیر مارا گیا پیاس کی حالت میں. اب حسین اکیلے ہیں, تنہا ہیں. اچھا, جب جنگ شروع ہونے سے پہلے ادھر کھڑے تھے حضرت حر, ادھر کھڑے تھے کہاں پہ؟ یزید کی فوج میں. دل ان کا گھبراتا تھا. ان کے ساتھی نے پوچھا, یار بڑی بڑی جنگیں دیکھی میں نے, تو گھبرایا نہیں, آج بڑا گھبرا رہا ہے؟ کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں, ایک طرف تو دوزخ ہے, ایک طرف جنت ہے. اب اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی, امام کی بارگاہ میں جا کے بولے, میں نے آپ کو روک لیا تھا, میں یزید کے حکم پہ تھا, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ آپ رسول کے بیٹے ہیں, مجھے معاف کر دیں. حسین نے اس کو اٹھایا, سینے لگا سے کہا, میں تجھے معاف کرتا ہوں, اور پھر سر پہ ہاتھ رکھا. اب سنو, روایت میں لکھا ہے آپ تلوار لے کر کے 22 سے 25 سے 30 منٹ لڑے ہیں ہر, اور ہر جا کر کے 120 لوگوں کو قتل کیا ہے, اور دنیا کو بتایا ہے علی کے بیٹے کا ہاتھ سر پہ ہے تو 120 کو قتل کیا ہے, تو علی کے بیٹے کے ہاتھ کا عالم کیا ہو. واہ واہ واہ. یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا, مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے
خدا والے امام اکیلے باقی ہیں. اپنی بیویوں کو فرماتے ہیں دیکھو ام رباب، دیکھو شہربانو، یہ آخری میرا اور آپ کی ملاقات ہے، میں جا رہا ہوں، تم کو نصیحت کرتا ہوں اپنے بچوں کا خیال رکھنا، چیخنا اور چلانا نہیں. پھر امام نے اپنی بہن کے حوالے فرمایا میں اپنے پورے خاندان کو کرتا ہوں اللہ کے حوالے، اور زینب تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو لے کے جانا، چیخنا چلانا نہیں. پھر میرا حسین کربلا میں تلوار لے کے گیا ہے. میں آپ سب سے ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا جواب آپ ٹھیک ٹھیک دیجئے گا اور دل سے بتائیے گا. جس نے اپنے جوان 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہو، جس نے اپنے بھتیجے کی لاش اٹھائی ہو، جس نے اپنے بیٹے کی اور اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش اٹھائی ہو، جو بھوکا پیاسا بھی ہو، اور جو میاں جس کے بچوں کی، جس کی بیٹیاں بیویاں بھی بھوکی ہوں، اور وہ پھر بھی میدان جہاد میں جائے، پھر بھی اس کا گھوڑا نہ لڑکھڑائے، اس کے قدم نہ لڑکھڑائیں، جب وہ بات کرے تو زبان نہ لڑکھڑائے، تو استقامت کا کیسا پہاڑ ہے وہ. اس کے بعد دنیا نے ایسا استقامت کا پہاڑ نہیں دیکھا، ایسا حلم کا سمندر نہیں دیکھا، ایسا انسان اس کے بعد لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میرا امام تلوار لے کے جا رہا ہے. اور میاں یہ کون سی تلوار ہے؟ یہ ذوالفقار ہے. یہ وہی ذوالفقار ہے جو زبان سے کہہ رہی ہے حسین میں وہی تلوار ہوں جس نے تمہارے باپ کے ہاتھ میں آ کے میدان بدر میں کافروں کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے، ان کی گردنیں کاٹی تھی. آج تلوار کا چلانے والا بدلا ہے، تلوار نہیں بدلی ہے. کل تک علی کے ہاتھ میں تھی، آج ابن علی کے ہاتھ میں تلوار ہے. حسین نے اتنے بھوکے پیاسے نے جا کر کے کربلا کے میدان میں 22,000 کو للکارا کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف، چر کے کون کانپ رہا ہے. امام نے فرمایا کوئی ہے جو علی کا مقابلہ کرے؟ سب کو سانپ سونگ گیا، کون آ سکتا تھا؟ حسین نے جا کر کے اکیلے نے حملہ کر دیا. میرے بھائیوں سلام کرو اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. واہ واہ مگر یا رسول اللہ امام کربلا کے میدان میں جب گئے ہیں نا تو ایسا لگتا تھا شیر بکریوں کے ریوڑ میں کود گیا ہے. ادھر بھاگے جدھر رخ کر لیں میدان صفا، جدھر دیکھیں میدان صفا. مگر چونکہ ہوتے ہیں بزدلوں نے کہا شمر نے تیر چلاؤ، تلوار کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تیر آیا، پہلا تیر پنگ سے نکل کے امام کے سینے میں جا کے لگ گیا. جیسے ہی لگا امام نے پیچھے گھوڑا موڑا. کوفیوں نے سمجھا کیا ہوا، مگر حسین گئے خیمے پہ اور آواز دی زینب کیا تم روئی تھی؟ میں نے تمہاری آواز سنی ہے میری بہن. ہاں میرے بھائی مدینے میں ساتھ میں پلے ہیں، امی کی گود میں ساتھ میں رہے ہیں، ابا کے ساتھ کوفے میں ساتھ میں رہے ہیں. تم میری جان ہو میرے حسین، تم میرے بھائی ہو میرے حسین. بس تیرے سینے میں تیر لگا میری ماں کے بیٹے تو میرے دل کو تکلیف ہوئی، بس آواز نکل گئی معاف. فرمایا نہیں میری زینب میری بہن، دنیا جب حسین کو یاد کرے گی تو پھر زینب کو بھی یاد کرے گی. تو نے جتنی قربانی میرے لیے دی قیامت تک کوئی بہن تیرا مقابلہ نہیں کر پائے گی. مگر میری زینب تجھ سے ایک بات کہنے آیا ہوں. یہ بات اگر میں نے اپنی بہنوں سے اس دور کے مسلمانوں نے کہی ہوتی، بیٹیوں سے، تو خدا کی قسم آج غیر مسلموں کے گھروں میں ہماری لڑکیاں نہیں ہوتی، ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کی بائک پہ نہیں بیٹھی ہوتی، ان کے اندر خودداری ہوتی، وہ غدار نہیں ہوتی. امام تیر سینے میں لگا ہوا ہے، بھوکے پیاسے، اور معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ زینب عورت کی آواز بھی عورت ہے، باہر آواز نہ جانے دینا میری زینب، تم میری زینب باہر نہ جانے دینا. ابھی تو صرف تیر لگا ہے میرے اوپر، تیر کی بارشیں ہوں گی، ابھی میری لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے. یہ کہہ کے حسین واپس پلٹے. ان
ظالموں نے اتنے تیر مارے کہ 113 تو خالی بار بار کے سوراخ تھے امام حسین کے. اور پھر جب آپ اتنے ڈھال ہو گئے زمین پہ آنے لگے, بابا فرید الدین کہتے ہیں جب گھوڑے سے نیچے کو آئے نا, اللہ اکبر, جیسی گھوڑے کو آئے تو کچھ کہہ رہے تھے. معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ یا اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا میرے مالک. اس کے بعد آپ زمین پہ تشریف لے گئے, قاتل سامنے تھا, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی, شمت آخر آگے بڑا. اس بدبخت ملعون نے آ کر کے امام کے جب سینے پہ چڑھنا چاہا تو آپ نے فرمایا اذان کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, ذرا حسین نماز پڑھ لے. حسین سجدے میں گئے اور جا کے کہتے ہیں مالک تیری تقدیر پہ حسین راضی ہے, میرے مالک تیری تقدیر پہ حسین راضی ہے, میرے کریم تیری تقدیر پہ راضی ہے, میرے اوپر جو بھی مصائب آئے میں سب راضی ہوں. میرے بچے, میری بیٹیاں, میرے بھائی شہید ہوئے, میری بیٹیاں بھوکی پیاسی ہیں, مگر حسین تجھ سے راضی ہے. کیا تو بھی اپنی نبی کے نواسے سے راضی ہے؟ مولا تو بھی راضی ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز ہے. سجدے تو سب کرتے ہیں حسین, مگر آپ کا نیا انداز ہے, آپ نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. میرے امام نے سر سجدے میں رکھا اور سبحان ربی الاعلی کہا. میرے امام نے کہا اور پھر گردن کاٹ لی گئی, کاٹ کے پھر چڑھا دی گئی. یہ کون سی گردن کٹی تھی؟ یہ وہی جس نبی پاک چوما کرتے تھے, یہ وہی حسین ہے جس کے رونے سے میرے نبی فرماتے تھے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو, اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج میرا امام کی گردن کاٹ کے نیزے پہ چڑھائی, ادھر نیچے کو آنے لگا سورج, ادھر خیموں میں آگ لگائی جانے لگی, ادھر نبی کے گھر کی بچیاں ان کو خیمے میں آگ لگا دی گئی. سنو میرے بھائیوں, میرے دوستو, جب خیمے میں آگ لگائی ادھر سے جب نیچے آنے, سیدہ زینب نے کہا دیکھو نماز قضا ہونے والی ہے, نماز قضا نہیں کریں گے, چلو جلدی سے تیاری کرو. اب وہ وضو تو کر نہیں سکتے تھے, پھر کیا کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے نبی کے گھر والوں نے وضو تیمم کیا اور پھر نماز میں چلے گئے. سیدہ زینب بھی سجدے میں, امام زین العابدین بھی سجدے میں. ایک میرا ہاتھ کاٹ کے میرے گھر کوئی لے جائے نا تو میرے گھر کے سب لوگ اس کو دیکھ کر کے بے چین ہو جائیں گے, مگر یہاں صرف ہاتھ نہیں کٹا ہے, ادھر تو بچوں کی لاشیں میدان کربلا میں ہیں. اللہ اکبر, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت میں لاکھوں سلام. میرے امام کے بچے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ادھر ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں, ادھر اہل بیت نماز میں سر جھکائے ہیں. فرشتوں نے کہا یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ کوئی اور نہیں ہے, نبی کے گھر کی عورتیں ہیں جو ایسے نماز پڑھ رہی ہیں. تم کیسے غلام حسین ہو اگر تم حسین کے واقعی میں غلام ہو؟ میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ بتاؤ حسین نے اس یزید کے خلاف جنگ کی جو شراب پیتا تھا. اب کوئی شرابی اپنے آپ کو حسینی کہنے کی جرت نہ کرے, بلکہ وہ یزیدوں والے کام کر رہا ہے. کوئی بھی میاں گندی فلمیں دیکھنے والا, انسٹاگرام پہ گندی ویڈیو دیکھنے والا اپنے آپ کو حسینی کہنے کی ہمت نہ کرے, بلکہ وہ تو یزیدوں والے کام کر رہا ہے. یزید جو ناچ دیکھتا تھا وہی ناچ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے, یزید جو زنا کرتا تھا وہی زنا تو وہ کر رہا ہے. او میرے دوست, میرے بھائی, آج جب تو یہ کرتا ہوگا تو حسین کی روح تڑپ جاتی ہوگی, علی اکبر تڑپ جاتے ہوں گے. میرے دوست, آج حسین کی یہ بات سن کے تجھ کو یہ کہنا ہوگا کہ زندگی اب تک بڑی خراب گزری, آج سے حسین کے ذکر کی برکت سے ہم توبہ کریں گے. کیا کہنے, توبہ کریں گے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کربلا کی بات تھی, میں نے کربلا کی, مگر یہ 2 منٹ کی بات میری طرف سے سن لو. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو, اپنے والد کو, اپنی ماں کو, اپنے ایک بچے کو اور بھی کئی رشتہ داروں کو اور جانے کتنے لوگوں کو قبر میں رکھا ہے, اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ, یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ. تم بھی چلے چلو جب تک چلی چلے, لائے حیات آئی قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. میرا امام کہتا ہے کہ کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے, جس کے گناہ وہ خبردار ہے, کیا ہونا ہے. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی, آ کے بولی مجھے کچھ دے دو, میرے بچے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں تو ہر رات ایک عورت سے زنا کرتا ہوں,
تو رات کو آ جانا دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. چلی گئی. جب وہ چلی گئی نا سنیں تو پھر بچے اس کے رونے لگے. اماں کچھ لائی اماں نہیں بولی. بے ہوش ہو گیا بچہ, دل تڑپ گیا. جا کے بولی جو تجھے کرنا وہ کر لینا, رات کو ابھی مجھے کھانے کچھ دے دے میں آ جاؤں گی. کھلا پلا کے سلا کے رات کو گئی. کمرہ بند تھا, کوئی نہیں تھا. وہ آگے بڑھ رہا ہے زنا کرنے کے لیے. وہ کانپ رہی ہے. وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ زنا کرنے کے لیے. وہ کانپ رہی ہے. کانپتے کانپتے جیسی ہاتھ لگایا ٹپ ٹپ موٹے موٹے آنسو گرے. اے روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے. آج جب میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں اپنے رب سے, اپنے کریم سے, اپنے بے پناہ طاقتوں والے سے عرض کرتی ہوں اے میرے کریم تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا. اے کریم آج میں مجبور ہوں, اگر میں نہ ماں نہ ہوتی تو یہ برا کام نہ کرتی. اور راتوں کو گندی فلمیں ڈرامے شہروں میں جا کے ادھر ادھر چھپ چھپ کے بدکاریاں کرنے والے سارے کان کھول کے سنیں, اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. وہ سمیع بصیر بھی ہے, وہ علیم خبیر بھی ہے. جیسی بھی روئی, دیکھو رونے والے کی آنکھوں کا کتنی برکت ہے. روئی وہ, اللہ نے اس کا دل بدل دیا. لے میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, یہ پیسے لے. چلی گئی. وہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا. میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی, اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں. رویا اور رویا, کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے, میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. صبح کو دروازہ کھلا, کون؟ دروازہ کھولو. دروازہ کھلا, سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. کیا کہنا؟ کہنے لگے مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا, میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی, میں گنہگار ہوں, مجھے وہ سلام نہیں کہے گا. موسیٰ نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں؟ رات والی بات بتا کے بولا رات میں رویا تھا. کتنا رویا تھا؟ آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک آ گیا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا سن, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا جا میرے بندے سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے رو رہا تھا نا, اس کے مالک نے اسے معاف کر دیا, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان کیوں دوڑتا ہے؟ 4 لوگ تجھے قبر میں رکھنے والے ہیں. نوجوان تو یہ سب کرنے نہیں آیا, تو اس غالب کا ماننے والا نہیں جس نے تجھے برباد کر دیا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا. ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے, ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جس نے یہ کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کتنے عاشق رسول ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو حسین کے نام پہ جان دے دیں گے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ, ہاتھ اوپر کریں. جان دے سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, ہاتھ نیچے کریں. اور مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس محفل میں آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے. اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جائیں باہر. ادھر ہے کوئی عاشق رسول؟ آؤ آؤ باہر آؤ, آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو ہر نبی کی داڑھی, ہر ولی کی داڑھی. کیا کہنے؟ اچھی لڑکیوں سے شادی کرنی ہے نا نیک, تو شادیوں سے پہلے داڑھی رکھا لو. خراب لڑکیوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے, خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی, داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. ادھر آ جاؤ. ادھر ہے کوئی مدرسے کا بچہ نہ آئے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ماشاءاللہ آ جاؤ. دیکھو یہ بھائی جان آئے ہیں, ان کا چہرہ دیکھو, ادھر دیکھو دیکھو دیکھو. یہ چہرہ میرے بھائی آج سے وراٹ کوہلی والی نہیں, مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے. 1 2 3 4 5 6. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ حسین کا عاشق جو کھڑا ہو جائے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا. اب تک جیا تھا فیشن کے لیے, دوستوں کے لیے, دنیا والوں کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے. چونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. کوئی عاشق رسول ہے ساتواں؟ کوئی ہے آگے پیچھے سے؟ 6 ہو گئے. کوئی ادھر عاشق رسول ہے
جو آج سے پوری سنت رسول رکھا کے اور پورا پابند. میں 1 منٹ اور کہوں گا, اگلے دوسرے منٹ میں بول نہیں سکوں گا, 1 منٹ کہہ رہا ہوں. کوئی عاشق رسول ہے اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے؟ آؤ جلدی جلدی. دوسرا کوئی اور 8واں کوئی عاشق رسول ادھر سے آؤ, جلدی آؤ, جلدی 8 اور 2 اور آ جائیں, امام حسین کی تسمیح ہو جائے گی. جلدی جلدی آؤ, جلدی بھائی. ماشاءاللہ حسین خوش ہو رہے ہوں گے کربلا میں. میں جب اتنا خوش ہو رہا ہوں تو یہ بتاؤ میرے آقا کریم جن کی سنت ہے وہ مدینے میں کتنے خوش ہو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ایک اور آ گئے. آنا آپ نہ, جس کی داڑھی پوری ہو وہ میں کوئی گنتی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. ادھر آ جاؤ, میرے ساتھ وعدہ کرو. ادھر آؤ, میرے ساتھ وعدہ کرو. کتنے ہو گئے؟ 5 5 اور 5 10. غوث پاک کی 11ویں والا کوئی ہو تو آ جائے, میں جب تک کہہ رہا ہوں. ہے کوئی 11ویں والا؟ چلو ٹھیک ہے, آپ وعدہ کرو انشاءاللہ. علماء کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. یا اللہ ان کا ساتھ دینا, شہید کربلا کے صدقے سے ان کے دامن کو بھرنا مالک, ان کی قربانیوں کو قبول فرمانا, ان کو خوب صحت عطا فرما, برکت. بیٹھ جائیں اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کتنے لوگ کہیں گے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں انشاءاللہ. اپنی بہن, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. نوجوانوں آج سے نماز پڑھو گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, شروع کرو گے انشاءاللہ رب کے سامنے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے میں رکھیں گے انشاءاللہ. مسلک حالت پہ سختی سے قائم رہیں. توبہ کریں میرے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ میں اسی نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. آپ یہیں بیٹھے رہیں.